अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत पर जो दुनिया भर में शोहरत, ताकत और तनाज़ात की अलामत समझी जाती है, डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी पैदाइश से लेकर इनके कारोबारी सफ़र तक, इनकी फैमिली, इनकी कामयाबियों और इनकी ज़िंदगी के वो राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम देखेंगे कि ट्रंप ने अपने मुखालफिन से कैसे निपटा, अदालतों और फ़ौज के साथ इनके ताल्लुकात कैसे रहे और वो आजकल क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और दुनिया के लिए इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी और क्या वो वाकई आलमी सियासत पर मुस्बत असर डाल सकते हैं या नहीं। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये एक मुकम्मल दास्तान है एक ऐसी शख्सियत की जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रंप कौन है, क्या करते हैं और दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप एक मुकम्मल तजज़िया। डोनाल्ड जॉन ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर के इलाके क्वींस में पैदा हुए। वो फ्रेड ट्रंप के बेटे हैं जो कि एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे। ट्रंप का ताल्लुक एक मतौस तबके के ख़ानदान से था, मगर इनके वालिद की मेहनत और कारोबारी जहानत ने इन्हें दौलतमंद तबके में शामिल कर दिया। बचपन से ही ट्रंप एक ज़िद्दी और बुलंद हौसला रखने वाले बच्चे थे। स्कूल में नज़्म व ज़ब्त के मसाइल की वजह से इन्हें मिलिट्री स्कूल में भेजा गया ताकि इनकी शख्सियत को संवारा जा सके। फ़ौजी स्कूल ने ट्रंप को नज़्म व ज़ब्त, क़यादत और ख़ुद एतमादी की तरबियत दी। उन्होंने फॉर्डहम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम का आगाज़ किया और फिर पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस से इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। यही वो मकाम था जहाँ से ट्रंप ने कारोबारी दुनिया में कदम रखने का फ़ैसला किया। इनका कहना है कि इन्हें इनके वालिद ने सिर्फ एक छोटा सा कर्ज दिया था जिससे उन्होंने एक बड़ी सल्तनत कायम की। ट्रंप ने अपने वालिद के रियल एस्टेट बिजनेस को वसीयत देने के लिए मैनहट्टन के महंगे इलाकों का रुख किया, जहां उन्होंने ट्रंप टावर, होटल्स और कैसीनोज जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इनकी कारोबारी हिकमत अमली जारहाना मगर पुरकशिश थी। उन्होंने न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि अपने नाम को भी बेचना शुरू किया। ट्रंप एक ब्रांड बन गया जो लग्जरी, पावर और कामयाबी की अलामत समझा जाने लगा। ताहम ट्रंप की कारोबारी जिंदगी हमेशा हमवार नहीं रही। इन पर कई बार दिवालियापन का सामना भी आया, मगर वो बार बार एक नई हिकमत अमली के साथ वापस आते। उन्होंने अपने नाम को लाइसेंस देकर होटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और हत्ता के स्टेट के कारोबार में भी दाखिला लिया। मीडिया के साथ इनके ताल्लुकात ने इन्हें एक सेलिब्रिटी में तब्दील कर दिया और इनके शो दी अप्रेंटिस ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इनकी बिजनेस शख्सियत, चमकती ज़िंदगी और मुतनाज़ा बयानात ने इन्हें हमेशा खबरों में रखा। अगरचे ट्रंप कई दिहाइयों से अमरीकी सियासत पर तबसरे करते आ रहे हैं, मगर 2015 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। इनका नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन न सिर्फ मकबूल हुआ बल्कि एक तहरीक बन गई। उन्होंने अमरीकी अवाम के जज्बात को खूब पहचाना। नौकरियों की कमी, इमिग्रेशन का मसला और वाशिंगटन की रवायती सियासत पर बेजारी। इनके मुतनाज़ा बयानात, सीधे अंदाज और मीडिया की तवज्जो ने इन्हें जल्दी अवाम में मकबूल बना दिया। जहां एक तरफ इन पर नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ी के इल्ज़ामात लगे, वहीं लाखों अमरीकियों ने इन्हें एक सच्चा लीडर माना जो अमरीका को दोबारा अजीम बना सकता है। 2016 के इलेक्शन में उन्होंने हिलैरी क्लिंटन को हैरानकुन शिकस्त दी और यूं एक बिजनेसमैन जो कभी सियासतदान नहीं रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सदारत का हल्फ उठाया तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने इंतखाबी वादों पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू किया। इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही, ख़ास तौर पर मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार तामीर करने का मंसूबा। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाई, जिससे आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल आया। इन इक़दामात को इनके हामी अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी करार देते हैं, जबकि मुखालफिन इन्हें नस्ल परस्ती से ताबीर करते हैं। इनकी माशी पॉलिसीज़ ने कारोबारी तबके को खुश किया। इन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की, रेगुलेशंस में नरमी पैदा की और स्टॉक मार्केट को तक़वीद दी। इनके दौर में बेरोज़गारी की शरह कम हुई, मगर तनकीद भी हुई कि सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचा। बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ तिजारती जंग शुरू की, जिसका असर दुनिया की मईशत पर भी पड़ा। ट्रंप की खारजा पॉलिसी अमेरिका फ़र्स्ट के नारे पर मबनी थी, जिसका मतलब ये था कि अमेरिका अपने मुफाद को दुनिया के किसी भी मुफाद पर
مقدم سمجھے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کا سیاست اور کاروبار میں گہرا کردار رہا ہے۔ ان کی بیوی میلانیا ٹرمپ، سابقہ ماڈل، نے امریکہ کی خاتون اول کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ وہ میڈیا سے کچھ حد تک دور رہیں مگر ہر اہم موقع پر ٹرمپ کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ ان کا انداز نرم مگر باوقار رہا۔ ایوانکا ٹرمپ کی بیٹی نے وائٹ ہاؤس میں اہم مشیر کی حیثیت سے کام کیا۔ ان کا شوہر جیرڈ کشنر بھی مشرق وسطی کی پالیسی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہا۔ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ جونیئر اور ایرک ٹرمپ کاروبار کی نگرانی کرتے رہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی فیملی ایک سیاسی و کاروباری خاندان میں تبدیل ہو گئی، جس کا ہر رکن کسی نہ کسی حیثیت میں طاقتور بن گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی تنازعات سے خالی نہیں۔ ان پر جنسی ہراسگی کے کئی الزامات لگے جنہیں وہ جھوٹا اور سیاسی قرار دیتے رہے ہیں۔ کئی خواتین نے انہیں 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں نامناسب رویے کا مرتکب قرار دیا، جن پر ٹرمپ نے سختی سے انکار کیا۔ ان الزامات نے ان کی شخصیت کو مزید متنازع بنایا۔ اس کے علاوہ ان کی مالیاتی سرگرمیوں پر بھی سوالات اٹھے۔ ٹرمپ کی ٹیکس ریٹرنز کو لیک کیا گیا، جس میں انکشاف ہوا کہ انہوں نے کئی سالوں تک کوئی وفاقی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ اس پر تنقید ہوئی کہ ایک ارب پتی ہو کر بھی وہ عوامی خدمات میں حصہ نہیں لے رہے۔ ان پر جھوٹ بولنے، میڈیا کو گمراہ کرنے اور فیک نیوز پھیلانے جیسے الزامات بھی لگے، مگر ان کے حامی انہیں ایک غیر روایتی لیڈر سمجھ کر ان کی حمایت کرتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالفین میں جو بائیڈن اور باراک اوباما شامل ہیں۔ اوباما دور کے کئی پالیسیز کو ٹرمپ نے بدل دیا، جس پر ڈیموکریٹس نے شدید تنقید کی۔ بائیڈن کے ساتھ 2020 کا الیکشن سخت مقابلے کا باعث بنا، جس میں ٹرمپ کو شکست ہوئی مگر انہوں نے الیکشن دھاندلی کا الزام لگایا، جو آج تک امریکی سیاست میں تقسیم کی علامت بنا ہوا ہے۔ ٹرمپ کی شخصیت اور رویہ روایتی سیاستدانوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے ٹویٹ کرتے، سخت زبان استعمال کرتے اور اپنے مخالفین پر ذاتی حملے کرتے تھے۔ جہاں ایک طبقہ انہیں ایک ایماندار اور بے باک لیڈر مانتا ہے، وہیں دوسرا طبقہ انہیں جمہوری روایات کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ یہی تضاد ٹرمپ کو سب سے منفرد لیڈر بناتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ امریکی فوج کی طاقت اور اہمیت کو تسلیم کیا، مگر ان کے دور میں کئی تنازعات بھی سامنے آئے۔ انہوں نے افغانستان سے فوج نکالنے کا اعلان کیا، جسے کچھ نے سراہا جبکہ کچھ نے امریکی پوزیشن کو کمزور کرنے کے مترادف قرار دیا۔ ٹرمپ نے نیٹو ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کریں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ غیر ضروری بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ایک بڑا تنازع اس وقت سامنے آیا جب خبروں میں آیا کہ ٹرمپ نے جنگ میں مرنے والے فوجیوں کو لوزرز اور سکرز کہا۔ اگرچہ ٹرمپ نے اس کی تردید کی، مگر کئی فوجی افسران اور سابق جرنیلوں نے ان سے فاصلہ اختیار کیا۔ اس سے ان کی فوجی حلقوں میں تعلقات متاثر ہوئے اور ایک تاثر پیدا ہوا کہ وہ فوج کا احترام نہیں کرتے، حالانکہ وہ دفاعی بجٹ بڑھانے کے حامی رہے۔ ٹرمپ کی صدارت ختم ہونے کے بعد ان پر مختلف کیسز میں قانونی کارروائیاں شروع ہوئی۔ ان پر دستاویزات کو خفیہ رکھنے، ریاستی اداروں کو گمراہ کرنے اور مالیاتی بدعنوانی کے الزامات لگے۔ خاص طور پر مارا لاگو میں ملنے والی خفیہ سرکاری دستاویزات کے معاملے نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک سابق صدر کو ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے عدالتوں میں خود کو سیاسی انتقام کا نشانہ قرار دیا اور اپنے حامیوں کو ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف بیدار کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ تمام کیسز انہیں 2024 کے انتخابات سے روکنے کی سازش ہیں۔ ان قانونی کارروائیوں نے ایک طرف ان کی ساکھ کو دھچکا دیا تو دوسری طرف ان کے حامیوں کو مزید جوش بھی دلایا کہ وہ سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں۔ 2024 کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے شامل ہوئے اور وہ اپنی ریلیوں میں بھرپور شرکت کرتے رہے۔ ان کا پیغام وہی تھا، میک امریکہ گریٹ اگین۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی خاصے متحرک رہے اور اپنی آواز کو سنانے کے لیے اپنی خود کی ایپ ٹروتھ سوشل بھی لانچ کر دی۔ ان کی موجودگی امریکی سیاست میں بدستور محسوس کی جاتی ہے۔ ان کے مخالفین ان پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ ان کے چاہنے والے انہیں امریکہ کا آخری سچا لیڈر قرار دیتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ چاہے وہ صدر ہوں یا نہ ہوں، ٹرمپ امریکی سیاست کا مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں پاکستان کے ساتھ تعلقات اونچ نیچ کا شکار رہے
انہوں نے اپنے ابتدائی بیانات میں پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور امداد بند کر دی۔ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے، مگر بعد میں جب امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا تھا، پاکستان کا کردار اہم بن گیا اور ٹرمپ نے خود عمران خان کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی۔ ٹرمپ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی پالیسی امریکہ فرسٹ نے عالمی اتحادوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے علیحدگی، ایران نیوکلیئر ڈیل کا خاتمہ اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ جیسے فیصلے بین الاقوامی سطح پر ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، نیٹو اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسے اداروں پر تنقید کی، جس سے عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی معاشی پالیسیز کاروباری طبقے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکس کم کرنے اور ریگولیشنز کو ختم کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی اندرونی معیشت کو ایک بار پھر تیزی سے اوپر لے جایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی جیسے عالمی مسائل پر ان کی عدم دلچسپی دنیا کے مستقبل کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ان کی سخت امیگریشن پالیسیز اور بین الاقوامی اداروں سے دوری عالمی تعاون کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے لیے ایک زبردست تقسیم پائی جاتی ہے۔ ان کے حامی انہیں امریکہ کا نجات دہندہ مانتے ہیں، جو سسٹم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے جلسے آج بھی ہزاروں لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور وہ ہر بار نئے جوش کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑا طبقہ انہیں جمہوریت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ان پر نسل پرستی، نفرت انگیزی، خواتین کی توہین اور جمہوری اقدار کو پامال کرنے جیسے الزامات لگتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی مختلف آرام ہیں۔ کچھ ممالک میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ کئی ممالک ان سے محتاط رہتے ہیں۔ یہ سوال ہر فرد، ہر قوم اور ہر طبقے کے لیے مختلف جواب رکھتا ہے۔ ٹرمپ کی قیادت سے کچھ کو فائدہ ہوا، کچھ کو نقصان۔ ان کی پالیسیز واضح، سخت اور بے باک ہوتی ہیں، جو دوست اور دشمن کے درمیان لکیر کھینچ دیتی ہیں۔ ٹرمپ ایک ایسا کردار ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا ممکن نہیں۔ یا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا نام ہے جس نے روایتی سیاست کے ہر اصول کو چیلنج کیا۔ ان کی کہانی عمارت، شہرت، سیاست اور تنازع کا مرکب ہے۔ چاہے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، ایک بات طے ہے، وہ دنیا کے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے افراد میں سے ایک ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ٹرمپ دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی شخصیت، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔